بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا، لیکن تم سوچ لو، ایک تو زندگی کے کسی موڑ پر مجھے دغا نہ دینا، دوسرے کبھی مجھے ماضی کے کسی واقعے کا تاننا نہ دینا۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ مجھے تم جیسی ہی بیوی کی ضرورت ہے، خصوصاً موجودہ حالات میں، ایسی شریک حیات جس کی روح پر تشدد اور ظلم کے چرکے لگ چکے ہوں، تاکہ وہ انتقام کے راستے میں ثابت قدمی سے میرا ساتھ دے سکے، صعوبتوں سے گھبرا کر منہ نہ موڑ جائے، جس کے اندر سلگتی ہوئی زخمی انا کی چنگاری کسی وقت بھی بھڑک کر شعلہ بننے کے لیے تیار ہو۔ ایک عام سی عورت میری آئندہ زندگی میں میرا ساتھ نہ دے سکے گی۔ فی الحال تم ایک عام عورت نظر آتی ہو، مگر میں جب بھی تمہیں بغور دیکھتا ہوں، کوئی غیبی قوت میرے کان میں سرگوشیاں کرتی ہے کہ تم ایک عام عورت نہیں ہو۔ اچھا، تقریر بند کرو اور کام کی بات کرو، میں نے کہا۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، ہم نکاح پڑھوانے چلتے ہیں، اس نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تم تو اتنے آرام سے کہہ رہے ہو جیسے ہم بازار سے 2 ٹکے کی مٹھائی خریدنے جا رہے ہوں، میں نے کہا۔ تو اور کیا، دھوم دھڑکے سے کہوں تاکہ وہ پڑوسی اکٹھے ہو جائیں جو ہمیں پہلے ہی میاں بیوی سمجھتے ہیں، اور وہ مالک مکان بھی آ جائے جس نے ہمیں نو بیاہتا جوڑا سمجھ کر مکان کرائے پر دیا تھا، اور جو بڑی دلچسپی سے ہمارے ہی گھر کی طرف کان لگائے بیٹھا ہے کہ کب ہمارے ہاں سے کسی چنو منو کی ٹیاں ٹیاں سنائی دیتی ہے۔ ارباب میری طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ اگر ان سب کو معلوم ہو گیا کہ ابھی ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا تو ہماری شرافت اور صبر و قناعت پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اور سب لوگ مار مار کر ہمارا بھرکس نکال دیں گے۔ چنانچہ فی الحال صبر و شکر کے ساتھ چپ چپاتے ہی نکاح ٹھیک ہے۔ چلو اب تیار ہو جاؤ۔ شام کو اپنے گھر سے آگے 2-3 گلیاں چھوڑ کر ہم نے ایک مسجد تلاش کی، جس کے ساتھ ہی ایک حجرے پر نکاح رجسٹرار کا ایک چھوٹا سا بورڈ آویزاں تھا۔ حجرے کا دروازہ مسجد کے اندر ہی تھا۔ جوتے اتار کر ہم نے اندر جا کر حجرے کے دروازے پر دستک دی۔ اونچے قد کے ایک بزرگ نے دروازہ کھولا۔ داڑھی کے ساتھ ساتھ ان کی بھووں تک کے بال سفید ہو چکے تھے، مگر چہرہ جوانوں سے زیادہ روشن اور آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ ہم نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، ارباب نے نہایت سادگی اور بغیر کسی تمہید کے اس طرح یہ جملہ ادا کیا کہ مولوی صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ بڑی خوشی کی بات ہے برخوردار، بالآخر انہوں نے سنبھل کر کہا۔ لیکن باراتی کہاں ہیں، گواہ کون ہوں گے، اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سب لوگ تو میسر نہیں ہیں مولوی صاحب۔ ارباب کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا لہجہ بھی انتہائی بھول پن لیے ہوئے تھا۔ لیکن اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں اور شادی کے لیے آمادہ ہوں تو کیا نکاح نہیں ہو سکتا؟ ہو تو سکتا ہے برخوردار، مولوی صاحب نے قدرے الجھن زدہ لہجے میں کہا، لیکن میں احتیاطاً اس قسم کے نکاح نہیں پڑھاتا۔ کیا معلوم کیا چکر ہو، لڑکی ورغلا کر یا بھگا کر لائی گئی ہو، پیچھے مقدمہ یا رپٹ درج ہو۔ مولوی صاحب، قصہ مختصر یہ ہے، ارباب نے گہری سانس لے کر کہا، ہم دونوں زمیندار گھرانوں کی اولادیں ہیں، اور ایک تیسرے زمیندار سے دشمنی میں ہمارے گھر اجڑ چکے ہیں، والدین مر چکے ہیں، ہم بامشکل جانیں بچا کر بھاگے ہیں، ورنہ ہم بھی خوامخواہ کی عداوت بازی میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم کئی دن سے ساتھ ہیں، ہم چاہتے تو ایک دوسرے کی رضا و رغبت سے گناہ کی زندگی بھی گزار سکتے تھے، لیکن ہمارے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا اور ہم آپ کے پاس آ گئے۔ ہم اس اجنبی شہر میں امن و آشتی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اگر عالم ہوتے ہوئے بھی خوف کا شکار ہیں اور ہمارے لیے نئی زندگی کے دروازے کھولنے پر تیار نہیں ہیں، تو ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے۔ مولوی صاحب نے چند لمحے غور کیا، باری باری ہم دونوں کا سر تپا جائزہ لیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، البتہ ارباب پر امید نظروں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ میں معذرت خواہ ہوں، بالآخر مولوی صاحب نے آہستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ارباب نے پزمردہ لہجے میں کہا، ہم چند ایک جگہ اور کوشش کر لیتے ہیں، ورنہ پھر جسٹس آف پیس سے اجازت نامہ لے کر آ جائیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مولوی صاحب تذبذب کے عالم میں چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ ہم ابھی مسجد کے بڑے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے عقب سے آواز دی، سنو صاحبزادے۔
ہم واپس پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میرے خیال میں ایک مسلمان جوڑے کو شادی کے لیے انگریز حاکم سے اجازت نامہ لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، لڑکی، کیا تم حلفیہ اور تحریری بیان دے سکتی ہو کہ تم اپنے والدین یا دیگر سرپرستوں کی مرضی کے خلاف اس نوجوان کے ساتھ فرار ہو کر نہیں آئی ہو؟ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا تو وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ عشاء کی اذان سے پہلے ہمارا نکاح ہو گیا۔ مؤذن اور متولی گواہ بنے۔ ارباب نے نکاح خوانی کا ہدیہ اور نمازیوں کے لیے چھوارے منگوا کر بانٹنے کی غرض سے کچھ رقم مولوی صاحب کے سپرد کی اور ہم گھر آ گئے۔ یہ ایک عجیب شادی تھی۔ میرے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، نہ ڈھولک پر رخصتی کے گیت گائے گئے تھے، میں نے عروسی جوڑا پہنا تھا، نہ کسی نے اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا تھا، کسی نے میرا سنگھار کیا تھا، نہ میرے در پر شہنائیاں بجی تھیں۔ 2.5 سال پہلے جب میری نام نہاد منگنی ہونے لگی تھی تو پڑوسیوں نے ڈھولک کی تھاپ پر گیت الاپنے شروع کر دیے تھے، مگر اس وقت ہر بول برچھی کی طرح سینے میں اتر رہا تھا۔ آج میرے کان ڈھولک کی تھاپ اور رسیلے گیت سننا چاہتے تھے، مگر سنانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کبھی محل سرا کا پرآسائش اور شاندار رہائشی حصہ میسر تھا تو خلوتوں کا رفیق ایک لٹیرا اور ایک مکروہ افریت تھا۔ آج من کا میت سامنے تھا تو خلوت گاہ کو سجانے کے لیے 4 پھول بھی میسر نہ تھے۔ دیر تک ہم دونوں آمنے سامنے چارپائی پر بیٹھے ایک ٹک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر خود بخود آنکھیں بھر آئیں۔ الہی، میری تقدیر اس طرح کیوں لکھی گئی ہے؟ میں نے بازبان خاموش سوال کیا اور آنسو میرے رخساروں پر امڈ آئے۔ ارباب نے مجھے اپنی مضبوط باہوں کے حلقے میں سمیٹ لیا۔ مت رو پگلی، میں تیرا درد سمجھ رہا ہوں، مگر یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ وہ اپنا لہجہ شگفتہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ان سے کہیں زیادہ بڑی باتوں پر دھیان دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ باقی اگر تجھے روکھے پھیکے طریقے سے شادی ہونے کا دکھ ہے تو فی الحال اس دکھ کو دل سے نکال دے۔ ہم اس وقت اپنی شادی کا جشن منا لیں گے جب حالات ہمارے حق میں ہوں گے۔ ہم ساری رسمیں ادا کر لیں گے، سارے ارمان نکال لیں گے۔ بس یوں سمجھ لے کہ جشن ادھار رہا۔ چل اب ہنس دے، منہ بسورتی اچھی نہیں لگتی، چل ہنس۔ اس نے میرے زور سے گدگدی کی، میں ہنس پڑی، اس کا دل رکھنے کے لیے نہیں، سچ مچ۔ اور اگر اس وقت ہمارے منہ میں دانت اور پیٹ میں آنت نہ رہی تو؟ میں نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، تو پھر کیا، جشن تو دانتوں اور آنتوں کے بغیر بھی منایا جا سکتا ہے۔ اس نے سادگی سے کہا۔ اس کا گفتگو کرنے کا یہ انداز نہایت عجیب تھا، کبھی نہایت خطرناک اور کبھی نہایت پرمزاح، کبھی بے حد چبھتی ہوئی اور کبھی نہایت ذو معنی بات۔ وہ اسی سرسری اور سادہ سے لہجے میں انتہائی بھول پن سے بات کر جاتا تھا جیسے اپنے الفاظ کے معنی و مفہوم کا صحیح اندازہ نہ ہو۔ اس کی یہ ادا مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ارباب کے پاس پیسے بالکل ہی ختم ہونے لگے تو وہ نوکری کی تلاش میں جانے لگا۔ نوکری اسے بہت جلد مل سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس فن تعمیر کی ڈگری تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ یہ ڈگری پیش نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنا اصل نام ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اپنا حلیہ بھی اس نے بہت بدل لیا تھا۔ کلین شیو، چھوٹے چھوٹے بال، جدید ترین انگریزی لباس، اب یہ اس کی شخصیت کے نمایاں جز تھے۔ وہ بظاہر کوئی کھلنڈر اور مغربیت زدہ سا نوجوان نظر آتا تھا جو کسی وجہ سے رائل آرمی میں کمیشن حاصل کرنے میں ناکام رہ گیا ہو، مگر شوق بہرحال ابھی تک اس کے سر پر سوار ہو۔ اس سے پہلے کہ گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آتی، ارباب کو ایک تعمیراتی کمپنی میں سائٹ سپروائزر کی نوکری مل گئی۔ 3 ماہ سے اس نے بڑے لگے بندھے معمول کے مطابق گزارے۔ اب میں امید سے تھی اور ارباب نے جب یہ سنا تھا تو خوشی سے پھولا نہیں سمایا تھا، لیکن اب چند دن سے میں یہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ کسی ادھیڑ بن میں مصروف رہتا ہو۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا سیاسی ذہن کسی جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہو۔ 1-2 بار میں نے پوچھا بھی تو ٹال گیا۔ ابھی بتانے والی کوئی بات نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے طرز عمل کی وجہ کام کی زیادتی سمجھی، کیونکہ اب وہ نجی طور پر کچھ چھوٹے موٹے نقشے بنانے کا کام گھر لانے لگا تھا۔ اس زمانے میں ضابطے اتنے سخت نہیں تھے، نجی پروجیکٹس میں کام کا معیار دیکھا جاتا تھا، نام اور ڈگریاں نہیں۔ اس طرح کے نجی کاموں سے ارباب کی آمدنی میں خاصا اضافہ ہوا تھا۔
پھر گاہے بگاہے اسے کچھ لوگ ملنے آنے لگے۔ اس نے بتایا کہ یہ اس کے دفتر کے ساتھی ہیں۔ وہ لوگ تھوڑی دیر تک بیٹھک میں گپ شپ کرتے، پھر تہہ خانے میں چلے جاتے۔ ارباب نے ڈرائنگ وغیرہ کے کام کا بندوبست بھی تہہ خانے میں کیا ہوا تھا۔ اس کی ڈرائنگ کی مخصوص میز اور ایزل وغیرہ کے علاوہ تہہ خانے کے حال میں اس نے ایک بہت لمبی سی میز اور 40 کرسیاں بھی ڈلوا دی تھیں۔ رفتہ رفتہ ہر ہفتے کی شام کو اس سے ملنے کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ان میں ایک نوجوان سے ارباب کے خصوصی طور پر بہت گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ نرم و نازک اور شرما شرما کر بات کرنے والے اس نفیس طبع سے نوجوان کا نام نصیر بیگ تھا۔ عام طور پر وہ سفید کرتا اور سفید ہی تنگ پاجامہ پہنے ہوئے ہوتا تھا اور اس لباس میں کچھ زیادہ ہی دبلا لگتا تھا۔ ملاقاتیوں میں وہ عموماً سب سے پہلے آتا۔ دونوں دیر تک بیٹھک میں بیٹھے چائے پیتے اور خسر پھسر کرتے رہتے، پھر باقی لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ باقی سب لوگ ارباب کے ساتھ اس نوجوان نصیر بیگ کی بھی غیر معمولی طور پر عزت کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک خاص وقت پر وہ لوگ اٹھ کر تہہ خانے میں چلے جاتے اور ارباب تہہ خانے کی سیڑھیوں کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ میں نے بارہا متجسس ہو کر ارباب سے پوچھا کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے، مگر اس نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ وقت آنے پر وہ خود ہی مجھے بتا دے گا۔ تہہ خانے کے 2 روشن دان برآمدے کی سطح سے ذرا اوپر تھے، لیکن ان روشن دانوں پر بھی اندر کی طرف سے گتا لگا ہوا تھا۔ ایک روز تہہ خانے کی صفائی کرتے ہوئے میں نے گتا کونے سے تھوڑا سا پھاڑ دیا۔ اب ضرورت پڑنے پر میں اوپر برآمدے سے اس جھری کے راستے جھانک سکتی تھی۔ میں بارہا تہہ خانے میں کوئی ایسی چیز تلاش کرنے کی کوشش کر چکی تھی جس سے کچھ اشارہ مل سکے کہ وہ آخر تہہ خانے میں اکٹھے ہو کر کیا کرتے ہیں، اگر کوئی اجلاس ہوتا ہے تو کس قسم کا۔ مگر مجھے ارباب کے کاموں کی چیزوں کے علاوہ کبھی کوئی کاغذ کا کوئی فالتو پرزہ تک نظر نہیں آیا۔ اگلے سینچر کی رات کو جب ان سب کو تہہ خانے میں گئے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تو میں صحن میں تہہ خانے کے روشن دان پر پہنچی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس جھری پر جھک گئی جو میں نے گزشتہ روز تیار کی تھی۔ تہہ خانے میں بتی جل رہی تھی، مگر اس کے باوجود طویل میز کے ایک سرے پر شمع دان میں ایک موم بتی جل رہی تھی۔ میز کے ارد گرد نہایت کرینے سے رکھی ہوئی 20 کرسیاں حاضرین سے بھری ہوئی تھیں، باقی خالی کرسیاں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ ان سب لوگوں کے چہروں پر خوفناک حد تک سنجیدگی طاری تھی۔ پہلی نظر میں تو وہ مجھے سب پتھرائے ہوئے انسان محسوس ہوئے، پلکیں تک نہیں جھپک رہے تھے۔ دفعتاً ایک شخص نے ہاتھ بڑھایا اور شمع دان ایک پختہ العمر اور گھٹے ہوئے جسم کے ایک آدمی کے آگے رکھ دیا جو چند ہی دن پہلے مجھ کو آتے جاتے دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے ہوا میں کسی غیر مرئی چیز پر نظریں گاڑ کر نہایت آہستگی سے کچھ کہا۔ فاصلہ زیادہ تھا، میں الفاظ سمجھ نہ پائی۔ روشن دان پر میں کچھ اور جھک کر ہمتن گوش ہوئی۔ اب اس شخص کی آواز بھی قدرے بلند ہو چکی تھی۔ اب وائٹ اینجلز میں میری شمولیت ہی میری زندگی کا اثاثہ ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ تقریب حلف وفاداری میں میں عہد کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے گویا نیند کے عالم میں دھیرے دھیرے شہادت کی انگلی بڑھائی اور موم بتی کی لو پر معلق کر دی کہ اس منشور کا پابند رہوں گا جو ہمارے سینوں میں نقش ہے۔ آج کے بعد ظلم کو طاقت سے روکنا، اتنی طاقت سے جتنی ہمیں میسر ہوگی، میرا نصب العین ہوگا۔ اگر میں وائٹ اینجلز یا اس کے منشور سے غداری کروں گا تو اپنے آباء و اجداد کے چہروں پر غلاظت ملنے اور اپنے نسب کو مشکوک بنانے کا مرتکب ہوں گا۔ اس نے انگلی پیچھے ہٹائی جس سے گہرے سیاہ دھوئیں کی موٹی سی لکیر ہوا میں بلند ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد شمع دان اور ایک اور شخص کے سامنے کھسکا دیا گیا۔ اس کی صورت بھی مجھے کچھ ہی دنوں پہلے نظر آنے لگی تھی۔ وہ بھی یہی الفاظ دہرانے لگا۔ میرے لیے اب روشن دان پر جھکے رہنا دوبھر ہو رہا تھا۔ میں پورے دنوں سے تھی، میری سانس اب گویا اٹکنے لگی تھی۔ صورتحال کا مجھے کافی حد تک اندازہ ہو ہی چکا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ رات کو بستر پر میں نے ارباب سے کہا، یہ تم نے کیا ڈرامے بازی شروع کر رکھی ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ تم نے افسانوی منصوبے بنانے بند کر دیے ہیں، تو تم نے کچھ باتیں سن لی ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر میری طرف کروٹ بدل لی، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، بہرحال تم تسلی رکھو، یہ نہ تو کوئی ڈرامہ ہے اور نہ ہی افسانوی منصوبہ، میں سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ ارباب،
میری عمر، تعلیم، تجربہ سب کچھ تم سے بہت کم ہے، میں نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جب سے میں نے ان ہونک سی شکلوں والے آدمیوں کو موم بتی کے شعلے پر انگلی رکھ کر قسمیں کھاتے دیکھا ہے، مجھے تم ایک نوعمر اور نادان لڑکے لگنے لگے ہو۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے جو کچھ سوچا ہے اس کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اکیلا نواب کو قتل نہیں کر سکتا، اس تک میری رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ قانونی اور جائز طریقوں سے میں اس کے گناہوں کی سزا نہیں دلوا سکتا۔ میں 20 جانثار اکٹھے کر چکا ہوں، 10 اور تلاش کروں گا۔ 30 جانثاروں کی اس تنظیم کے ساتھ کسی روز میں رات کے اندھیرے میں نواب کے محل پر بجلی بند کر گروں گا، اور اس کا اور اس کی اولادوں میں سب جو بھی میرے ہاتھ لگا سب کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وہ مسکرایا۔ اس کے بعد اس فہرست پر کام شروع ہو جائے گا جو میرے جانثاروں نے مرتب کر رکھی ہے۔ گویا تم ایک پڑھے لکھے اور ذہین آدمی سے ڈاکو بننے جا رہے ہو۔ میں نے خفگی سے کہا، اول تو کوئی امید نہیں کہ اس طرح تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ہو بھی گئے تو بیوی بچوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باقی زندگی جیل میں سڑتے گزار دو گے۔ میں ڈاکو بننے نہیں جا رہا، اس نے قدرے برہمی سے کہا۔ میں نہایت سائنٹیفک بنیادوں پر یہ تنظیم قائم کر رہا ہوں، کوئی ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکے گا۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں نے ان زخم خوردہ لوگوں کے ذہنوں کے کس کس تار کو چھیڑ کر انہیں اپنا ہم خیال جانثار بنایا ہے، اور اپنا لائحہ عمل مرتب کرنے سے پہلے گوریلا لڑائیوں کی کتنی طویل تاریخ پڑھی ہے۔ میں نے زیادہ کتابیں تو نہیں پڑھی، زندگی نے مجھے مہلت ہی نہیں دی، میں نے نہایت تحمل مزاجی سے کہا۔ البتہ مجھے اپنے ابا جی کی کہی ہوئی بات نہیں بھولتی کہ سائنسی فارمولے تو عملی طور پر درست ثابت کیے جا سکتے ہیں، مگر زندگی کے باقی معاملات میں کتابی علم شاذ و نادر ہی کام دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس طریقہ کار کے تحت ایک آدمی نے کامیابی حاصل کی ہو، دوسرا بھی اسی فارمولے کو اپنا کر کامیاب ہو جائے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو دنیا کا ہر فرد ہی کامیاب ہو جائے۔ اس کے علاوہ میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا کہ جس طریقہ کار کے تحت تم قدم اٹھا رہے ہو اس کے اہم ترین مرحلے کیسے سر ہوں گے، وسائل کہاں سے آئیں گے، اسلحہ کہاں سے آئے گا۔ یہ سب کچھ میں نے سوچ رکھا ہے۔ ارباب کے لہجے میں فتح مندی کی سی جھلک آئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا، میں نے کہا۔ میں بدشگونی کرنا نہیں چاہتی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہم سا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں۔ تو پھر تم کیا تجویز کرتی ہو؟ ارباب بظاہر پرسکون لہجے میں بولا، مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی تہ میں وہی جھنجھلاہٹ مخفی تھی جو پڑھا لکھا اور جہاں دیدہ شوہر اس وقت محسوس کرتا ہے جب اس کی کم پڑھی لکھی اور کم تجربے کار بیوی اس کے معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ یہی تو مصیبت ہے، میں نے بے بسی سے کہا، کہ میرے ذہن میں کوئی متبادل طریقہ یا تجویز نہیں ہے۔ میری عقل کچھ کام نہیں کرتی، لیکن میں ایک موٹی سی بات جانتی ہوں۔ انسان کو اپنی زندگی کے نازک ترین معاملات صرف اپنی ہی ذات کی مدد سے انجام دینے چاہیے۔ بات جتنی محدود رہے گی اتنی ہی اس میں سلامتی ہوگی۔ میں اب سلامتی اور عدم سلامتی کی فکر سے نکل چکا ہوں، ارباب نے چت لیٹ کر کمبل ٹانگوں پر کھینچتے ہوئے کہا، اور جہاں تک تمہارے نقطۂ نظر کا تعلق ہے تو میں بھی ایک موٹی سی بات جانتا ہوں کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ وہ جمائی لینے لگا۔ لیکن مجھے تو تمہاری سلامتی کی فکر ہے، میں نے ہولے سے کہا، شاید کوکھ میں پلتی ہوئی ان معصوم روحوں کی وجہ سے۔ مجھے دائی نے بتایا ہے کہ میرے ہاں جڑوا بچے ہوں گے۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کہ تمہارے سینے میں بھڑکتا ہوا انتقام کا شعلہ مجھے بھی حرارت پہنچائے گا۔ ارباب نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے جذبے اس قدر جلد سرد ہو جائیں گے اور تم بھی مجھے بزدل بنانے کی کوشش کرو گی، میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالنی چاہو گی۔ میں کئی لمحے خاموش رہی۔ وہ میری بات نہیں سمجھ رہا تھا اور مجھے سمجھانا نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سنا ہے عورت بہت جذباتی ہوتی ہے، میں نے مجروح سے لہجے میں کہا۔ شاید یہ درست ہو، مگر مجھے اس مختصر سی عمر میں تجربہ ہوا ہے کہ اس جذباتیت پر پردہ ڈالے رکھنے میں بھی عورت کا کوئی ثانی نہیں۔ ارباب، میرے سینے میں آتش فشاں مچل رہا ہے، مگر اس کی تپش کو تم بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ میں نے اس پر صبر و ضبط کی یک بستگی کے اتنے پردے ڈال رکھے ہیں۔ میں اوچھا وار کرنا نہیں چاہتی، چاہے مجھے برسوں انتظار کرنا پڑے۔
اور خواہ اس دوران دشمن قبر میں سو جائے اور اس کی ہڈیاں تک گل جائیں۔ ارباب نے طنزیہ لہجے میں کہا اور کمبل سینے تک کھینچ لیا۔ بروں کو جلد موت نہیں آتی، عموماً اچھے انسانوں کو خدا جلد اپنے پاس بلاتا ہے۔ شاید اس میں بھی خدا کی مصلحت ہو کہ وہ ظالموں کی رسی دراز کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود کو لازوال سمجھنے لگتے ہیں۔ مجھے یقین ہے غیر ارادی طور پر میری آواز خود کلامی کسی سرگوشی میں ڈھل گئی کہ نواب جلد نہیں مرے گا، کیسے کیسے قاتلانہ حملوں سے تو وہ جانبر ہو گیا ہے۔ ارباب نے شاید میری سرگوشی نہیں سنی تھی۔ میں تمہاری باتوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا، اس نے رسمی سے لہجے میں کہا اور میری طرف کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کل اسے یہ بات یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ یاد رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ زندگی کی وہ رات میری پہلی ناقابل بیان مسرت کی رات تھی، جب میں نے درد کے لامتناہی سمندر سے گزر کر آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ممتا کے ساحل پر پایا۔ میں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ ویسے تو مجھے اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ہر ماں کو اپنا بچہ سب سے حسین لگتا ہے، اور دائی بھی ہر نئی ماں کو چاند سے بیٹے یا بیٹی کی نوید سناتی ہے، مگر میرے بچوں کو تو جس نے بھی دیکھا رسمی تبصرے کرنا بھول گیا اور مبہوت ہو کر رہ گیا۔ پاس پڑوس کی اکا دکا عورتوں ہی کیا ہمارے ہاں آنا جانا تھا۔ ان میں سے ایک بہت دیر کی خاموشی کے بعد صرف اتنا کہہ سکی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بچوں کے وجود نے گویا پورے گھر میں چاندنی بکھیر دی ہے۔ ارباب نے دیکھا تو یک بارگی اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ابھر آئے۔ تمہیں معلوم ہے، اس نے میرے قریب بیٹھ کر نوعمر لڑکوں کی طرح شرماتے جھجکتے اور اٹکتے ہوئے کہا، میں نے پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہمارے جڑواں بچوں میں ایک لڑکا اور لڑکی ہوگی تو ان کے نام منصور اور مریم رکھیں گے۔ میں نے ایک عربی کتاب میں یہ نام پڑھے تھے اور مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ تمہیں پسند ہیں؟ میں نے نہایت آہستگی سے اسبات میں سر ہلایا۔ میرا ہاتھ ارباب کے ہاتھ میں تھا، دونوں بچے میرے پہلو میں تھے، اور اس وقت مجھے دنیا کی ہر چیز انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ وقتی طور پر میں ماضی کے تمام زخموں کی اذیت اور زندگی کی تمام ناگواریاں بھول گئی۔ ارباب کی خواہش کے مطابق لڑکے کا نام منصور اور لڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ ہاں منصور، یہ دونوں بچے تم اور تمہاری بہن مریم تھے۔ ماں کی کوکھ میں جب بچے کی بنیاد پڑتی ہے تو گویا اس کی زندگی کے ایک عجیب سنسنی خیز دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر مرحلہ پہلے سے زیادہ عجیب اور ناقابل تشریح ہوتا ہے۔ پہلے اپنے اندر اس نئی روح کو لمحہ با لمحہ پنپتے محسوس کرنا، اپنی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی دھڑکنیں سننا، پھر پردہ غیب سے اسے ظہور میں آتے دیکھنا، اپنے پہلو میں اس ننھی سی جان کا لمس محسوس کرنا، اس کے رونے کی آواز یا اس کی کلکاریاں سننا، اور پھر ایک نئے سرے سے اس کی پرورش میں منہمک ہو جانا۔ یہ سب ایسے محسوسات ہیں جن کی تفصیل میں اترنا عورت کے بس میں ہو تو نہ جانے کتنی ضخیم کتابیں تصنیف ہو جائیں۔ یہ سارا عمل اور اس کے تمام مرحلے شاید دنیا کے عجیب ترین تجربات ہیں۔ بچہ جب چند ماہ کا ہوتا ہے تو والدین کے لیے امید و بیم اور انتظار کا ایک نیا جنم شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے انہیں انتظار ہوتا ہے کہ بچہ نہ جانے کب گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرے گا، پھر اسے اپنے پیروں پر چلتے دیکھنے کے لیے ایک ایک دن گن کر گزارتے ہیں۔ پھر وہ توتلی زبان میں باتیں شروع کرتا ہے تو اس کا ہر لفظ سن کر والدین یوں خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں گویا اس نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے۔ غرض یہ کہ محویت، مصروفیت، انتظار اور جاگتی آنکھوں خواب دیکھنے کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے جس میں دنیا و مافیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ ہر بات گھوم پھر کر کسی نہ کسی طرح بچوں پر آ کر ہی ختم ہوتی ہے۔ میں بھی اس عمل میں مگن تھی، اور پھر میری توجہ جذب کرنے کے لیے ایک نہیں دو دو ننھی ہستیاں موجود تھیں۔ دیکھتے دیکھتے تم اور مریم 1.5 سال کے ہو گئے۔ تم دونوں اب گڈے گڑیا کی طرح گھر کے مختصر سے صحن میں دوڑتے پھرتے تھے۔ تم دونوں کی شکلیں بھی بہت ملتی تھیں، بھورے چمکیلے بال، سبزی مائل نیل گوں آنکھیں، گلابی رنگت، پتلی اونچی ناک اور ترشے ہوئے ہونٹ۔ فرق بس یہ تھا کہ مریم کے نقوش میں ایک مبہم سی نزاکت تھی جو کہ ہونی ہی چاہیے تھی، آخر کار وہ لڑکی تھی۔ تم دونوں کی عادتیں بھی بہت ملتی تھیں۔ جڑواں بہن بھائیوں میں عموماً پیار بچپن ہی میں ہوتا ہے،
لیکن تم دونوں تو اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی غیر معمولی تھے۔ تم اکٹھے کھیلتے، ایک ہی وقت پر سوتے، ایک ہی وقت پر جاگتے، ایک جیسی چیزیں کھاتے اور ایک دوسرے سے شاذ و نادر ہی لڑتے۔ بعض اوقات تو تم دونوں گھنٹوں گھر کے کسی کونے کھدرے میں یوں خاموشی سے کھیلتے رہتے کہ تمہاری موجودگی کا گمان تک نہ ہوتا۔ ارباب نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ دوسرے بچوں کی طرح تم دونوں کو گلی میں کھیلنے کودنے کے لیے نہ نکلنے دیا جائے، لیکن تم دونوں نے خود ہی کبھی باہر جانے کی ضد نہیں کی۔ باہر سے کوئی بچہ اگر گھر میں آ بھی جاتا تو تم دونوں شاذ و نادر ہی اس کے قریب پھٹکتے۔ میں تم دونوں کی ذات میں مگن ضرور تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ماضی کے زخم بھر گئے تھے۔ اذیت کم ضرور ہو گئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ زہر ایک بار سانسوں میں پھیل جائے، خون کا حصہ بن جائے تو پھر اسے الگ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ماضی کی ہر یاد کا زہر بھی میری نس نس میں شامل تھا، جسے میں فراموش کرنا چاہتی بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی راتوں کو جب میرے ایک طرف تم اور مریم اور ایک طرف ارباب بے سدھ سو جاتے تو میں گھنٹوں چت لیٹی اپنی بے خواب آنکھوں سے دھندلی دھندلی روشنی میں چھت کو گھورتی رہتی، جس پر مجھے ان گنت پرچھائیاں لرزتی دکھائی دیتی۔ ان پرچھائیوں کا ہجوم اتنا بڑھتا کہ بالآخر میں چادر میں منہ چھپا لیتی، لیکن نیند پھر بھی آنکھ سے کنارہ کش رہتی۔ بچوں کے بارے میں ارباب کے محسوسات بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہیں تھے، لیکن اس کا دھیان نہ جانے کتنی سمتوں میں بٹا رہتا۔ اس نے اپنا پیشہ ورانہ اور زیر زمین دونوں ہی کام بہت پھیلا لیے تھے۔ وہ بہت مصروف رہتا تھا، اتنا مصروف جیسے کسی ملک کو فتح کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ ڈیوٹی وہ اب بھی دیتا تھا، اسے ترقی بھی مل گئی تھی اور نجی طور پر بھی معیاری کام ملنے لگا تھا۔ دفاتر میں چھٹی صرف اتوار کو ہوتی تھی، لیکن ارباب 2 دن چھٹی کرتا اور ان 2 دنوں میں گھر سے تقریباً غائب ہی رہتا۔ کبھی کبھار محض 2-4 گھنٹے سونے کے لیے آ جاتا۔ نہ جانے اب اس کے وائٹ اینجلز کی تعداد کیا تھی اور وہ کس منزل پر تھی۔ عرصے سے ان لوگوں نے گھر کے تہہ خانے میں اجلاس کرنا ترک کر دیا تھا۔ معلوم نہیں اب ان کا ٹھکانہ کہاں تھا۔ میں نے ارباب سے اس موضوع پر کچھ کہنا سننا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس معاملے میں ہمارے درمیان ہم آہنگی پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہی ہے، لیکن میں بہرحال اس کی رفیق تھی۔ مستقبل کے پردے میں جو کچھ پنہاں تھا اس کا سامنا کرنے کے لیے میں نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اب جو بھی ہوتا میں بہرحال اس کے ساتھ تھی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ رفاقت مجھے کہاں لے جا رہی تھی، لیکن غیب کا حال تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا نا۔ تہہ خانے میں اب اجلاس تو نہیں ہوتے تھے، لیکن وہاں لکڑی کی کئی سیاہ، مضبوط اور نہایت وزنی پیٹیوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ پیٹیاں مقفل تھیں، اس پر کسی قسم کا نشان نہیں تھا اور نہ ہی ارباب نے مجھے ان کے متعلق کچھ بتایا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ ان میں اسلحہ ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ ارباب یہ سب کچھ کس طرح کر رہا ہے۔ بے شک اب ہم پر خوشحالی آ چکی تھی۔ ارباب کی آمدنی میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے کار بھی لے لی تھی، حالانکہ جس محلے میں ہم رہتے تھے اس میں کار رکھنا تو درکنار، ان دنوں کار کے قریب سے دیکھنے کا اتفاق بھی بہت کم لوگوں کو ہی ہوتا ہوگا، مگر پھر بھی جو کچھ ارباب کر رہا تھا وہ اس کی آمدنی میں ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آمدنی تو گھر بار اور ذاتی رکھ رکھاؤ ہی میں ٹھکانے لگ جاتی تھی۔ باقی سرگرمیاں کس طرح جاری تھیں؟ اس کے ساتھیوں میں بھی مجھے کوئی صاحب ثروت نظر نہیں آتا تھا۔ تنظیم کا تو شاید کوئی بنیادی چندہ بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ جتنے ارکان کو میں نے دیکھا تھا وہ تو مجھے برائے نام چندہ ادا کرنے کے قابل بھی نظر نہیں آتے تھے۔ ان میں صرف نصیر بیگ ہی کچھ آسودہ حال معلوم ہوتا تھا، باقی سب تو شاید غربت و افلاس کے مارے جھنجھلائے ہوئے اور بقول ارباب کے زخم خوردہ لوگ تھے۔ نصیر بیگ اب بھی گھر آتا جاتا تھا اور اس کے آنے کا کوئی خاص دن یا وقت مقرر نہیں تھا۔ وہ اور ارباب ایک ہی کمپنی میں ملازم تھے، بلکہ دفتر میں عہدے کے لحاظ سے نصیر بیگ ارباب کا آفیسر تھا، لیکن تنظیم میں میرے اندازے کے مطابق اس کی حیثیت ثانوی تھی۔ غالباً ارباب کے نائب کی حیثیت تھی اس کی۔ وہ جب بھی آتا ارباب ڈرائنگ روم میں اس کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جاتا یا پھر وہ تہہ خانے میں چلے جاتے۔ خوشحالی کے باوجود ارباب نے مکان نہیں بدلا تھا، حالانکہ رہن سہن کے اعتبار سے یہ اب ہمارے شایان شان نہیں تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ تو تہہ خانہ تھا۔
بہت کم مکانوں میں اتنے عمدہ تہہ خانے ہوتے ہیں۔ دوسرے، اس مکان کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ خواہ یہاں کتنے ہی لوگوں کی آمد و رفت رہتی، ارد گرد رہنے والوں کو بمشکل ہی اس کا احساس ہو سکتا تھا۔ اس علاقے میں گو کہ غریب متوسط طبقہ ہی آباد تھا، مگر اس طبقے کی روایات کے برعکس لوگوں کو ایک دوسرے کی ٹو میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ اس مکان سے متعلقہ یہ خصوصیات بلا شبہ ارباب کے لیے بہت اہم تھی۔